ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدورات الانسیہ خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلی آلہ و اصحابہ التابعین للحجج والبینات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کے نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضۂ قدرت سے آزاد ہوں۔ ہر شخص رب کے قبضۂ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جو رب ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ رب ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اجر نہیں دیتا بلکہ اپنے فضل کے مطابق اجر دیتا ہے۔ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے، اور وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سب حوالے جانتا ہے۔ وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سارے حوالے جانتا ہے۔ اور ہوا کے دوش پر لفظوں کے کارواں اترے، ہوا کے دوش پر لفظوں کے کارواں اترے، تیری حیات کے پیغام جاویزاں اترے، تیری حیات کے پیغام جاویزاں اترے۔ اور اس خشک زمین پر اللہ والوں کی یہ جو آمد ہے، اس کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہوا کے دوش پر لفظوں کے کارواں اترے، تیری حیات کے پیغام جاویزاں اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، ارے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہے کیا، اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کروں۔ ہمارے محب کی خواہش تھی، بہرحال ان کی خواہش اور بزرگان دین کا بلایا کہ میں ان کے آستانے پر آیا، ہے نا۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے، بلکہ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ والے کے آستانوں پر اپنی مرضی سے نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان کی مرضی نہ شامل ہو۔ تو یقیناً یہ ان کا بلایا تھا کہ ہم کھنچے چلے آئے، ہے نا۔ میں اپنی باتیں کروں، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کونین کے والی کے حوالے سے کہ جب تم ظلم کر بیٹھو اپنے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور وہ یا رسول اللہ وہ آپ کے پاس آئیں، اور اللہ رب العزت کے حبیب ان کے لیے مغفرت طلب کرے تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی جان پر ظلم کر کے اور کونین کے والی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرے مصطفیٰ کریم آپ ہماری شفاعت فرما دیں، آپ ہماری سفارش فرما دیں، اور کونین کے والی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، عزت حالات بہت خراب ہیں،
اور حالات کتنے خراب ہیں ہم میں سے ہر ایک کو خوب پتہ ہے نا. جو مسجد میں نہیں آتے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، انہیں اور زیادہ پتہ ہے نا. ٹاپک تو یہی رہتا ہے ہم چاہے جہاں رہیں، حالات کتنے خراب ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی، عظمتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں، بلندیاں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا ہے، عروج ملا ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا ہے، ترقیاں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں ایک بات بتا دوں، اسی قرآن کے حوالے سے حوالہ پیش کر دوں کہ رب قدیر نے قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم نمازی بہت اچھے ہو، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازی بہت اچھے ہو، بہت عمدہ مساجد تعمیر کرتے ہو، جسے ہر طرح کی سہولیات سے مزین کرتے ہو، جس میں ہر طرح کے سسٹم پیدا کرتے ہو، عمدہ اپنی گاڑی کمائی کی رقم اس مسجد کی تعمیر پر خرچ کرتے ہو، ہر طرح کی سہولیات کے باوجود بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازی بہت اچھے ہو. اس رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے ہو، پیسے تمہیں بہت عزیز ہیں لیکن رب کی رضا کے لیے تم حج کرتے ہو. تمہاری عقل اور فہم و فراست پر دنیا ناز کرتی ہے لیکن تم دو چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ کر کے گلی کوچے میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہو. پھر بھی اس رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے ہو. تم عمدہ گھروں میں رہنے کے عادی، عالی شان گھروں میں رہنے کے عادی، لیکن خیموں کا شہر آباد کر لیتے ہو. پھر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے ہو. اس رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم روزے دار بہت اچھے ہو. تمہاری گھر کی فریج میں دنیا بھر کی نعمتیں بھری ہوتی ہیں، پھر بھی تم اس رب کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہو. حلق پر کانٹے چبھ رہے ہوں پھر بھی تم روزے رکھتے ہو. حد تو یہ ہے کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزے رکھواتے ہو. اس کے باوجود اس رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم روزے دار بہت اچھے ہو. اگر اس رب نے فرمایا ہے تو یہ فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم امت سب سے بہترین ہو، اور امت نبی کی ہوتی ہے. تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ میرے حبیب کی امت ہو. تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی، عظمتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں، بلندیاں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں. میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے بعد کونین کے والی کا ایک فرمان میں نے آپ کو سنایا. اللہ کے رسول مکین گنبد خضرا ارشاد فرما رہے ہیں، سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ کب تک؟ کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ، جب تک مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ، جب تک مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ، والناس ہر انسان سے زیادہ، اجمعین ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو؟ باپ سے کوئی کم محبت کرتا ہے؟ ارے باپ سے بندہ کم محبت نہیں کرتا. باپ بیمار ہو جائے تو اولاد اس کی صحت کے لیے زندگی بھر کی کمائی لگا دیتا ہے. باپ سے بندہ کم نہیں محبت کرتا. پھر بھی مکین گنبد خضرا نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہیں. یا رسول اللہ باپ کے حوالے سے تو آپ کا فرمان خود موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھا رب اسے حج مقبول کا ثواب دیتا. یا رسول اللہ اس باپ سے زیادہ ہمیں آپ سے پیار کرنا ہے. کونین کے والی فرماتے ہیں ہاں اس باپ سے زیادہ تمہیں ہم سے پیار کرنا ہے. اور باپ ہی کی قید نہیں ہے، باپ نہیں بلکہ اولاد سے زیادہ تمہیں ہم سے پیار کرنا ہے. یا رسول اللہ اولاد تو ہمارے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، اولاد تو ہمارے خون کا قطرہ ہوتا ہے، اولاد تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے برائٹ فیوچر کے لیے ہم آفسوں میں بیٹھ کر کے نہ جانے کتنی رشوتیں لیتے ہیں. اولاد تو وہ ہوتا ہے جس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اولاد تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت میں ہم اپنی قبر کو اندھیری اور تاریک کر دیتے ہیں. اولاد سے کوئی کم محبت نہیں کرتا. آقا آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہیں؟ اور اولاد کے حوالے سے تو آپ کا فرمان خود موجود ہے. مصطفیٰ کریم آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالا، جس نے اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالا رب اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے.
یا رسول اللہ اس اولاد سے زیادہ ہمیں آپ سے پیار کرنا ہے۔ مکین گنبد خضرا ارشاد فرماتے ہیں ہاں سنو، تمہیں ہم سے باپ سے زیادہ پیار کرنا ہے، اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور باپ اور اولاد ہی کی قید نہیں بلکہ والناس، ہر انسان سے زیادہ تمہیں پیار کرنا ہے۔ اور والناس کے بعد کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں اجمعین۔ علماء موجود ہیں، یہ جو اجمعین ہے نا، اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی بنگلہ، گاڑی، پراپرٹی، جائیداد، ہر چیز سے زیادہ کس سے پیار کرنا ہے؟ اللہ کے رسول سے، مکین گنبد خضرا سے۔ کونین کے والی نے مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ ہم بھی خوب صدائیں لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یا نہیں؟ یقیناً اللہ ہماری ان نعروں کو سچائی میں تبدیل فرمائے، لیکن مصطفیٰ کریم کے جو فرمان ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہے بات یا نہیں؟ اتنی چھوٹی مسجد ہے، اگر ہم اس مسجد کو اپنی تعداد سے نہیں بھر سکتے ہیں تو کہاں بھریں گے؟ ہے بات یا نہیں؟ میری باتیں آپ کو لگ رہی ہوں گی، لگ جائیں، لیکن سوچیں یہ اللہ والے انہوں نے اپنی زندگی راہ خدا میں خرچ کی۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق خدا ان کی بارگاہ میں آتی ہے اور خالی ہاتھ آتی ہے اور بھر کر کے جاتی ہے دم۔ ہے بات یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں کمائی ہے، بلکہ انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کر دیا ہے، تو رب نے انہیں ایسی دولت دی ہے کہ ان کی بادشاہت ان کے در پر منگتے، ان کے در کے بھکاری کل بھی زمانہ تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اللہ والوں کے آستانوں پر آئیں، اور آئیں تو ان کے در سے دعوت توحید بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ مسجدیں کس لیے آباد کی گئی ہیں؟ صرف وہاں چادر چڑھائیے اور نکل جائیے؟ نہیں دوستوں، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے صوم و صلات کی پابندی ایسی کی ہے کہ انہوں نے اگر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لی۔ تو ان کی محبتیں، بزرگان دین کی محبتیں ہماری سر آنکھوں پر، لیکن ان کی محبتوں کا دم ہم تب تک سچائی کے ساتھ نہیں بھر سکتے جب تک کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس آستانے کے قریب اس مسجد کے تعمیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں آؤ تو صرف یہاں حاضری دے کر کے نہیں جاؤ، بلکہ بارگاہ خداوندی میں سربہ سجود ہو، انشاءاللہ تمہارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا، کہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہر انسان سے زیادہ آپ نے فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ تو یہ فرما سکتے تھے نا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے، اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، اتنی محبت کرو جتنی بنگلہ، گاڑی، پراپرٹی، جائیداد سے کرتے ہو۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، ہر انسان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اور ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرو؟ تو جانتے ہیں کونین کے والی ارشاد فرمائیں گے سنو، تمہاری صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر، تمہاری صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ جنہیں تم بہت چاہتے تھے نا، وہ بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ماں بہت محبت کا دم بھرتی تھی، لیکن آج اس اندھیری قبر میں وہ تمہارے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ وہ ایسی ذات ہے جو تمہیں نہ دیکھے تو بے چین ہو جاتی تھی، لیکن آج تمہاری دنیا سے رخصت، تمہاری سانسیں تھمنے کے بعد وہ باپ بھی تمہیں ویرانے میں چھوڑنے پر مجبور ہے۔ دوست، جو تمہاری زندگی، آج ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے دوستوں؟ جس دوست کو آپ اپنی زندگی میں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے گھنٹے انتظار کرواتے ہیں نا، وہی دوست آپ کی آنکھیں بند ہو جائے اور مٹی جنازے کا اعلان اگر 3:30 ہے اور غلطی سے 3:45 ہو جائے تو وہ گھڑی دیکھتا ہے۔ سوچے وہ دوست جو آپ کے انتظار میں گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے پی لیتا تھا، آپ کی زندگی میں کہ ہو سکتا ہے کسی کام میں پھنس گیا ہو لیکن ابھی آئے گا، لیکن صرف آپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو نظریہ ایسا بدلا کہ آج اگر آپ کی تدفین میں 15 منٹ زیادہ لگ جائے تو مجمع سے ایک شور ہو جاتا ہے، یار 3:30 کا اعلان تھا، 3:45 کیسے ہو گیا؟ ہے بات یا نہیں؟ سچائی ہے یہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں سنو، میں تم سے ان لوگوں کی کیسے محبت مانگوں کہ جو تمہیں عالیشان محلات سے نکال کر کے، عالیشان گھروں سے نکال کر کے، ویرانے میں لا کر کے تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے،
مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں بلکہ میں تم سے ان کی محبت مانگتا ہوں کہ جس ویرانے میں تیرے عزیز و اقارب چھوڑ آئیں گے، جس ویرانے میں تیرے والدین چھوڑ آئیں گے، جس اندھیری قبر میں تیرے رشتہ دار چھوڑ آئیں گے، جس اندھیری اور تاریک قبر میں تیرے دوست چھوڑ آئیں گے، اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے مدینے سے مکینے گنبد خضرا تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے ہے کہ عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی، عظمتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں، بلندیاں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو، اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، اتنی محبت کرو جتنی رشتہ داروں سے کرتے ہو؟ تو کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ کہتا تو سنو میرا تخیل سنیں، اگر یہ کہتا تو یہ ہوتا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا مقام آ جاتا جہاں ایک طرف اللہ کے رسول کی بات ہوتی، دوسری طرف تمہارے باپ کا حکم ہوتا، جہاں ایک طرف اللہ کے رسول کی بات ہوتی دوسری طرف تمہارے بیٹے کی خواہش ہوتی، جہاں ایک طرف اللہ کے رسول کی بات ہوتی دوسری طرف تمہارے علاقے کی رسم و رواج ہوتی، تو اگر محبت کا حکم برابر ہوتا تو یہ کہتا چاہے رسول کی بات مانے یا باپ کا حکم مانے کیونکہ محبت کا حکم برابر ہے۔ اگر محبت کا حکم برابر ہوتا تو یہ کہتا چاہے بیٹے کی خواہش مانے یا رسول کا حکم مانے کیونکہ محبت کا حکم برابر ہے۔ اگر محبت کا حکم برابر ہوتا تو یہ کہتا چاہے علاقے کی رسم و رواج مانے یا سنت مانے کیونکہ محبت کا حکم برابر ہے۔ لیکن کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں سنو، جب میری بات کے برابر، میرے حکم کے برابر کسی اور کی بات آئے تو تمام کی بات کو جوتے کی نوک پر دے مارنا اور محمد عربی کے قدموں سے لگ جانا۔ تو عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں، بلندیاں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں۔ آخری بات میں بتا دوں کیونکہ ایسی محفلوں میں کچھ میسج ہمیں اور آپ کو لے کر کے جانا ہے۔ کونین کے والی کا ایک فرمان سناؤں، سنیں گے یا ختم کر دوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں سنو، کل امتی یدخلون الجنہ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ آپ کے منہ سے اگر سبحان اللہ نہیں آتا ہوتا تو پھر مجھے حیرت ہوتی ہے، اپنی جنت میں جانے کا معاملہ ہے پھر بھی آپ نہیں بول رہے ہیں۔ اور یہ اس رسول نے فرمایا ہے کہ ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ کے رسول جو کہہ دیں وہ ہو جائے، مصطفیٰ کریم جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ ارے اللہ کے رسول جو کہہ دیں، انہوں نے کہا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ گیا، مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا تو مٹھیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ وہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے، آقا کونین کے والی جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ جب صحابہ نے یہ جملے کونین کے والی کی زبان اقدس سے سنے نا تو ان کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گیا۔ یا رسول اللہ من ابا، کس نے انکار کیا؟ آقا ہماری تو کنڈیشن یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے، ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی ہماری تو محبت، ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ اب مصطفیٰ کریم کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے میزان بنائے، اسے ترازو بنائے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں سنو، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو، من آتانی فقد دخل الجنہ ومن عصا فقد ابا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا۔ من آتانی، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصا فقد ابا، جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا۔ اللہ کے رسول کا یہ جو فرمان ہے نا،
یہ ہمارے لیے میزان اور ترازو کا کام کرتا ہے۔ کسی پر کوئی کمنٹس کرنے سے فائدہ نہیں ہے، ہمارا یہ حق نہیں ہے ہم دوسرے پر تبصرے اور کمنٹس پاس کریں۔ ہم میں سے ہر ایک صرف اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اور پتہ کرے کہ کہاں کہاں ہم اللہ کے رسول کی مان رہے ہیں اور کہاں کہاں نہیں مان رہے۔ من اتانی فقط دخل الجنہ۔ آج ہماری بہو بیٹیوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کا نوجوان فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا، رب کی بارگاہ کے سجدے نہیں کرتا اور میچ کی ایک اننگ مس نہیں کرتا۔ رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ دیتا ہے لیکن میچ کی ایک اننگ مس نہیں کرتا۔ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہا ہے؟ آج ہمارے قوم کے ضعیف، معذرت کے ساتھ آپ بڑے ہیں لیکن جو باتیں سچی ہیں مسجدوں سے نہیں کہی جائیں گی تو پھر کہاں سے کہی جائیں گی؟ ایسے ممبروں سے نہیں کہا جائے گا تو پھر کس سے کہیں گے ہم؟ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیں اور ایک دوسرے پر کمنٹس پاس کریں، فلاں کے بیٹے نے ایسا کیا تو فلاں کی بیٹی نے یوں کیا۔ دوستوں، دوسروں پر کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کا ارشاد ہے اس کو اپنے لیے میزان بنائے، من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصی فقد ابی۔ جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا۔ دیکھیں کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں اور کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں۔ ارے جہاں جہاں مان رہے ہیں وہاں عمل کرتے رہیں، اور جہاں جہاں نہیں مان رہے ہیں وہاں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ اور تو اسلاف کی اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے۔ آمین کہیں آپ۔ خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دین کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی